بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پھر سے آپ ایک بات سمجھیے، ٹوٹل حروف جو میں نے کہا تھا وہ 29 ہے۔ 29 میں سے ہم نے پہلے جو ہے 7 حروف جو ہے ان کو علیحدہ کیا، یعنی 7 حروف جو تھے ان کو آپ نے اس سے پہلے سمجھا پہلی والی کلاس کے اندر، یعنی 7 حروف ہمیشہ ہر حالت میں پر ہوں گے، ان کو آپ نے سیکھ لیا۔ اب 3 کو جو ہے 3 کو آپ ابھی ایسے ہی رکھیے۔ اب 19 پہ چلتے ہیں، یعنی 19 حروف ایسے ہیں قرآن پاک کے اندر جو ہمیشہ ہر حالت میں، یعنی چاہے ان پر زبر ہو، چاہے ان پر زیر ہو، چاہے ان پر پیش ہو، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ان 19 حروفوں کو ہم قرآن پاک کے اندر باریک پڑھیں گے، پتلی آواز سے پڑھیں گے، آواز نیچے جائے گی، موٹی آواز جو ہے وہ اوپر جائے گی، یہ فرق ہے۔ اس طرح بھی آپ فرق آواز میں کر سکتے ہیں، موٹی والی آواز جو ہے وہ اوپر جاتی ہے، پتلی والی آواز جو ہے وہ نیچے جاتی ہے۔ اب 19 حروف کو آپ جانیے، کچھ جو مثال ہے وہ بھی میں بیچ میں دوں گا آپ کے سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ کو جو ہے یہ کلاس جو ہے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، یہ حروف سمجھ میں آ جائے، اور آپ مہارت کے ساتھ اس کلاس کو حاصل کر لیں، اور حاصل کرنے کے بعد سمجھ کر کے پھر آپ اس پر مشق کو جاری رکھیں۔ اس طریقۂ کار کو بھی میں آگے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال اب 19 کا ہم پہلے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف جو ہے وہ با ہے، یعنی با کو ہم کبھی پر نہیں پڑھیں گے، وہ نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ اس کو پڑھیں گے با با۔ اب دیکھو جو آواز جا رہی ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھا جائے تو تا کی آواز جو ہے یہ بھی نیچے جائے گی، تا۔ اب اس تا اور اس پا میں آپ فرق دیکھیے کتنی ہے، جو میں نے پر بتایا تھا، یعنی یہ والا جو تو ہے یہ پر ہوتا ہے، اس کی شکل بھی علیحدہ ہے، اس کی شکل بھی علیحدہ ہے، یعنی اس کو ہم موٹی آواز سے پڑھیں گے پر باریک، اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اب دیکھو مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر ہے صراط الذین، وہاں ہم صراط الذین اگر پڑھیں گے تو ہم نے تا پڑھا، یعنی اس کی آواز باریک ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے آپ، آواز سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ان حروف کا سیکھنا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے قرآن پاک کے لیے۔ یہاں آپ کو مثال سمجھ میں آئی تو آگے چلتے ہیں۔ سا ہے تیسرا حرف، اور اس کے بعد جو ہے جیم ہے، پھر ہا ہے، دال ہے، غال ہے، زا ہے، سین ہے، شین، عین ہے، فا ہے، کاف ہے، چھوٹا والا کاف، اور اس کے بعد لام ہے، اور پھر میم ہے، اس کے بعد نون ہے، پھر واو ہے، پھر ہا ہے، اور پھر یا ہے۔ یہ 19 حروف ہو گئے، یعنی 3 جو ہے 3 پارٹ ہم نے ان کے علیحدہ کیے۔ پہلے والے میں نے جو سمجھائے تھے وہ 7 حروف ہیں، وہ پر ہوں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں 19 حروف ہیں، یہ والے 19 جو ہے یہ باریک ہوں گے، یعنی جب بھی آپ ان کی مشق کریں گے تو آپ پتلی آواز کے ساتھ ان کی مشق کو جاری رکھیں گے۔ اس مشق کا جو انداز ہے اس کو بھی میں آگے انشاءاللہ ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو مشق کیسے کرنی ہے، پریکٹس آپ کیسے کریں گے، ایک ایک حروف کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، زبان کہاں لگے گی، آواز کیسی ہوگی، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ بہرحال یہاں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے، جو بات آپ کو ہمیشہ سمجھنے کی ہے اور سمجھ کر کے پھر مشق کرنے کی، وہ یہ ہے کہ یہ 19 حروف آپ یاد رکھیں گے کہ ان کو آپ باریک پڑھیں گے، اور وہ والے جو 7 والے پیچھے بتائے تھے ان کا آپ پر پڑھیں گے۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہے یہ 19 حروف جو ہے آج کے، یہ بھی آپ کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اور اگر ان میں کوئی ڈاؤٹ ہے یا آپ کو کوئی حرف سمجھ میں نہیں آیا ہے، یا کسی طرح بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ انشاءاللہ کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں، تو آپ واٹس ایپ پر بھی میسیج کر سکتے ہیں۔